السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس بیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی تھی۔ تو سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب 600 عیسوی کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کوفہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے پیدائش کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ 3 دن ہو گیا تھا اور آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب آپ کے پیدا ہونے کی خبر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تو آپ کو دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کے جب گھر پہنچے تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے میرے محمد، میرے بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں 3 دن سے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا لائیے ان کو میری گود میں دے دیجئے۔ آپ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنے لعاب دہن سے ان کے چہرے پہ مل دیا۔ اتنا کرنا تھا کہ آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کری۔ تو سامعین کرام، یہ حضرت علی کی ذات ہے کہ 3 دن پیدا ہو گئے تھے، آپ نے اپنی آنکھیں ہی نہیں کھولی، اور آپ نے آنکھیں کھولی تو پیارے نبی کی گود میں کھولی اور آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا دیدار کیا وہ چہرہ رسول تھا۔ سامعین کرام، آپ کا نام علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ اہل اسلام اور اہل ایمان کے 14 خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں اور سیدنا امام حسن اور امام حسین کے والد ماجد ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو کہ بلند درجہ اور صاحب فضیلت خاتون ہے، آپ کی والدہ نے آپ کا اسم شریف حیدر رکھا، چونکہ ولادت کے وقت ابو طالب موجود نہیں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کو یہ نام پسند نہ آیا تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا۔ سامعین کرام، آپ ہی کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی علم کے شہر کے دروازے ہیں، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو سامعین کرام، حضرت علی کے پاس کتنا علم تھا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے علی، آپ باب مدینۃ العلم ہے، ذرا جبریل کی تلاش تو کیجئے اور بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس وقت جبریل نہ تو آسمانوں میں نظر آئے ہیں نہ مجھے زمین میں نظر آئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خیال سے جبریل تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہ نظر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مدینۃ العلم کے دروازے ہیں، پھر جو مدینۃ العلم ہے، اور مولا علی کے بھی جو مولا ہیں یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے علم و نظر کی وسعت کا جو انکار کرے اور یوں کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی، وہ کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ سامعین کرام، آپ اتنے زیادہ علم والے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوال آتا تھا آپ منٹوں میں اس کو حل کر دیتے تھے۔ چنانچہ تورات کے ایک عالم نے جس کا نام مظہر تھا، ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا کہ میرے چند سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں، اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ تو سامعین کرام، حضرت علی نے ان سے فرمایا
کہ وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور وہ مرد جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ پتھر جس نے جانور جنا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی پیدا ہوئی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہر گیا اور دوسری گھڑی میں درد زہ پیدا ہوئی اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، جسم اور روح ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے، موت اور حیات ہے۔ مصر نے سن کر کہا، واقعی اے علی تم نے صحیح جواب دیا، اور واقعی میں تم باب مدینۃ العلم ہو۔ سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی واقعی میں باب مدینۃ العلم تھے، کہ ان کے پاس ہر ایک سوال کا جواب موجود ہوتا تھا، اور سامعین کرام آپ بہت ہی منصفانہ فیصلہ صادر فرماتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی مقدمہ پیش ہوتا تھا آپ اس کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے۔ چنانچہ 2 آدمی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا، انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی کھانا حاضر ہے، تم بھی آ کر کھا لو۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپیے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں آپ دونوں لوگ بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپیوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میری 5 روٹی تھی لہٰذا میں 5 روپے لے رہا ہوں، اور تمہاری 3 روٹی تھی تو تم 3 روپے لے لو۔ تو 3 روٹی والے نے جواب دیا، بھائی دیکھو حساب برابر کا ہوگا، 4 روپے تم لو اور 4 روپے میں لوں گا۔ جب ان دونوں کی بات نہیں بنی اور تکرار کافی حد تک بڑھ گئی تو ان دونوں نے حضرت علی کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا اور فیصلہ کرانے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہارا جو ساتھی تمہیں 3 روپے دے رہا ہے تم 3 روپے خوشی خوشی لے لو، تمہارا اسی میں بھلائی ہے، اور اگر تم محاسبہ کرو گے تو تمہارا صرف 1 روپے بنتا ہے۔ تو اس نے کہا، تعجب ہوگا کہ میرا 1 روپے بنتا ہے، تو مجھے آپ سمجھا دیجئے کہ کیسے 1 روپے بنتا ہے، تو میں 1 ہی روپے لے لوں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں، اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے کھائے، 8 تمہارے ساتھی نے کھائے اور 8 تمہارے مہمان نے کھائے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں گے تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے ٹکڑوں میں سے 8 خود کھا لیے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپیہ بنتا ہے، اور تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپیے اس کے بنتے ہیں۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ سامعین کرام، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب مدینۃ العلم ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو منٹوں میں حل فرما دیا کرتے تھے، اور واقعی میں آپ مشکل کشا ہیں، آپ لوگوں کی بھی مشکلوں کو دور فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ جناب میرا ارادہ سفر کا ہے مگر میں جنگی درندوں سے بہت ڈرتا ہوں، میرے لیے کچھ عطا فرمائے۔ تو حضرت علی نے اس کو اپنی انگوٹھی دے دی۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد وہ سفر میں گیا اور جنگل میں اس پر ایک درندے نے حملہ کیا تو اس نے حضرت علی کی انگوٹھی دکھا دی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ حضرت علی کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ اس درندے نے فوراً رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور بھاگتا ہوا چلا گیا، اور پھر جب وہ
شخص سفر کر کے گھر آیا اور تو سارا قصہ حضرت علی کو سنایا تو آپ نے فرمایا اس درندے نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے رب آسمان کی قسم ہے، میں اس علاقے میں بالکل ہرگز نہیں رہوں گا جس میں لوگ حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے میری شکایت کریں۔ تو سنانچہ سامعین کرام، حضرت علی کی عزت صرف انسان ہی نہیں درندے اور چوپائے بھی کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، حضرت علی کی شہادت کوفہ میں ہوئی تھی اور 21 رمضان المبارک صبح کے وقت کافر ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا کہ اس نے ایک تلوار زہر میں آلود کر کے رکھی ہوئی تھی اور اسی تلوار سے آپ پر حملہ کیا، لیکن پھر بھی حضرت علی نے اس کے ساتھ کریمانہ انداز پیش فرمایا اور آپ نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو شربت پلاؤ۔ لیکن سامعین کرام، جب شربت اس کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ زہر آپ نے اس میں شربت میں ملایا ہے، میں نہیں پیوں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کاش اگر تو اس شربت کو پی لیا ہوتا تو میں قیامت کے دن جب آب کوثر تب تک نہ پیتا جب تک میں تجھ کو پلا نہ لیتا، لیکن تو نے میری دوستی کو قبول ہی نہیں کیا، لہٰذا آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی، پھر کچھ مشک بطور تبرک نکالا اور بہت روئے۔ پوچھا گیا کہ یہ مشک کیسا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازہ کو اس مشک سے بسایا گیا تھا، اس وقت تھوڑا سا مشک بطور تبرک میں نے آج کے دن کے لیے رکھ لیا تھا، جب مجھے غسل دے کر کفن پہناؤ تو یہ مشک میرے بدن پر لگا دینا۔ پھر السلام علیکم کہا، اس کے بعد کلمہ شریف کا ورد فرمایا اور اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامعین کرام، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ میں ہوئی۔ یہ مختصر سا بیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس کو اپنے حبیب کے صدقے طویل وسیلے سے معاف فرما، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا مزید علم حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔